بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ احباب ذوالکفل کے حالات و واقعات سن سکیں گے۔ ذوالکفل کون تھے؟ ذوالکفل کی وجہ تسمیہ۔ لیکن سب سے پہلے جن احباب نے ابھی بھی ہمارے چینل انفو آف ہسٹری کو جوائن کیا ہے، سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تاریخ کی بعض کتابوں میں ذوالکفل کو نبی بھی کہا گیا ہے اور بعض کتابوں میں نیک اور عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ بھی کہا گیا ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ذوالکفل حضرت ایوب علیہ السلام کا دوسرا فرزند بشر بن ایوب تھا۔ وجہ تسمیہ یہ تھی کہ آپ نے اپنی قوم کے معاملات نمٹانے اور ان کے درمیان عدل و انصاف کرنے کی ذمہ داری اٹھائی، اور ایسا کیا بھی جس سے آپ کا نام ذوالکفل یعنی کفایت کرنے والا، ذمہ داری اٹھانے والا پڑ گیا۔ تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ ان سے پہلے کا جو بادشاہ تھا وہ کمزور ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میں ایک آدمی کو اپنی زندگی میں خلیفہ بناؤں تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ کیسے ذمہ داری پوری کرتا ہے۔ اس کام کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اعلان کیا کہ میں اس شخص کو اپنا خلیفہ بناؤں گا جو روزہ رکھے، رات کو قیام کرے اور غصے میں نہ آئے۔ تو لوگوں کے مجمع سے ایک آدمی کھڑا ہوا جو لوگوں کی نظروں میں حقیر سا نظر آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا میں حاضر ہوں۔ تو بادشاہ نے پوچھا کیا تو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے اور کسی پر ناراض تو نہیں ہوتا؟ تو ذوالکفل نے جواب دیا نہیں۔ اس دن اس کو واپس کر دیا۔ پھر اگلے دن لوگوں کو اکٹھا کیا اور وہی سوال دہرایا تو سب خاموش رہے۔ پھر بھی وہی شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں حاضر ہوں۔ پس بادشاہ نے اسے خلیفہ نامزد کر دیا۔ اس کے بعد تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ ابلیس نے اپنے کارندوں کو ذمہ لگایا کہ فلاں بندے کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے پیچھے پڑ جاؤ، لیکن جب اپنا ہر طرح کا زور لگا کر عاجز آ گئے اور کچھ بن نہ سکا تو ابلیس نے کہا کہ چھوڑو، یہ کام میں کرتا ہوں۔ وہ اس کے پاس ایک بوڑھے فقیر کی صورت میں آیا۔ جس وقت کہ آپ دوپہر کو آرام کرنے کے لیے بستر پر آئے اور وہ آرام صرف اسی وقت کرتے تھے، تو ابلیس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے پوچھا کون؟ ابلیس نے کہا کہ میں ایک بوڑھا مظلوم ہوں۔ آپ اٹھے اور دروازہ کھولا تو وہ بوڑھا اپنا واقعہ سنانے لگ گیا۔ وہ اس طرح کہ میرا اور میری قوم کا آپس میں جھگڑا ہوا ہے اور انہوں نے مجھے اس طرح اس طرح کہا ہے، اور بات اتنی لمبی کر دی کہ شام کا وقت ہو گیا اور آپ کے آرام کا وقت گزر گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں شام کو بیٹھوں گا اور آپ کو آپ کا حق دلا دوں گا۔ یہ بات کر کے بوڑھا ابلیس چلا گیا۔ آپ مجلس میں گئے تو اس بوڑھے کو دیکھتے رہے مگر وہ نظر نہ آیا۔ پھر آپ اگلے دن صبح کو مجلس میں بیٹھے اور اس بوڑھے کو دیکھتے رہے مگر وہ نظر نہ آیا۔ پھر آپ اگلے دن صبح کو مجلس میں بیٹھے اور اس بوڑھے کو دیکھتے رہے مگر وہ نظر نہ آیا۔ پھر آپ صبح بیٹھے اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے رہے اور اس بوڑھے کا انتظار کیا لیکن وہ نظر نہ آیا۔ پھر جب عین دوپہر کے وقت آرام کا وقت ہوا اور آپ آرام کے لیے بستر پر آئے تو اس بوڑھے نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا بوڑھا مظلوم ہوں۔ آپ نے دروازہ کھول دیا اور اس سے کہا کہ کیا میں نے تجھ سے کہا نہیں تھا کہ جب میں مجلس میں بیٹھوں تو میرے پاس آنا؟ تو اس بوڑھے نے کہا کہ وہ گندے لوگ ہیں، جب ان کو پتا چلا کہ آپ نے فیصلے کے لیے مجلس میں بیٹھنا ہے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم آپ کو آپ کا حق دیتے ہیں۔ جب آپ مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے تو پھر ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر شام کو میرے پاس آنا۔ اس طرح اس دوسرے دن بھی آپ کے آرام کا وقت جاتا رہا۔
پھر آپ شام کو اپنی مجلس میں گئے لیکن وہ بوڑھا پھر بھی نہ آیا اور آپ اس کا انتظار کرتے رہے۔ اب آپ پر نیند غالب آ رہی تھی۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے کہہ دیا کہ اب دروازہ کے قریب کسی کو نہ آنے دینا تاکہ میں آرام کر سکوں، کیونکہ نیند مجھے ستا رہی ہے۔ اب وہ وقت آیا تو پھر وہ آ گیا۔ دربان نے کہا کہ پیچھے جاؤ، تو اس بوڑھے نے کہا کہ میں کل آیا تھا اور میں نے اپنا معاملہ ذکر کیا تھا۔ دربان نے کہا کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے سختی سے منع کر رکھا ہے کسی کو نہ آنے دینا۔ جب بوڑھا عاجز و تنگ آ گیا تو اس نے گھر کی چھوٹی سی کھڑکی دیکھی، تو وہاں سے اندر جا کر اس نے اندر کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا۔ آپ بیدار ہوئے اور کہا کہ او فلانے، میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ کوئی شخص اندر نہ آئے؟ اس دربان نے کہا جناب یہ میری طرف سے داخل نہیں ہوا، آپ خود ہی اس بات کا جائزہ لے لیں کہ یہ کہاں سے اندر آیا ہے۔ تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور دیکھا کہ دروازہ اسی طرح بند ہے جیسے اس نے بند کیا تھا، لیکن آدمی پھر بھی گھر میں موجود ہے۔ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کون ہے، تو آپ نے اس سے کہا کہ تو اللہ کا دشمن ہے۔ تو اس بوڑھے نے کہا ہاں، میں آپ کو غضبناک کرنے کی ہر طرح کوشش کی لیکن ناکام رہا، پس اللہ نے اس کا نام ذوالکفل رکھا، کیونکہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ انہوں نے پورا کر دیا۔ ایک اور حدیث جو کہ امام احمد نے حضرت ابن عمر کے واسطہ سے روایت کی ہے کہ میں نے ایک حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دو مرتبہ نہیں حتیٰ کہ 7 بار تک کہہ کر فرمانے لگے کہ اگر اتنی بار سنی ہوتی تو میں اس کو بیان نہ کرتا، بلکہ میں نے یہ حدیث 7 بار سے بھی زیادہ بار سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بنی اسرائیل میں ایک کفل نامی شخص تھا اور ایسا کوئی گناہ نہ تھا جو اس نے نہ کیا ہو۔ ایک بار اس کے پاس ایک عورت آئی، کفل سے اس نے کچھ رقم بطور قرض مانگی، تو کفل نے اس کو 60 دینار اس شرط پر دیے کہ اس سے بدکاری کرے گا۔ جب وہ اس کے پاس گیا اور اسی طرح بیٹھا جیسا کہ مرد اپنی بیوی کے پاس بیٹھتا ہے، تو وہ خوف سے کانپنے لگی اور رونے لگی کہ کفل نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کیا میں نے زبردستی کی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، لیکن یہ کام میں نے کبھی نہیں کیا، صرف محتاجی اور غریبی نے مجھے اس کام پر راضی کیا۔ اس نے کہا اچھا، یہ کام تم نے پہلے کبھی نہیں کیا؟ تو وہ اس سے الگ ہو گیا اور کہا یہ دینار تیرے ہیں، ان کو لے جا، اور کہا اللہ کی قسم کفل آج سے اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ وہ اسی رات فوت ہو گیا۔ تو صبح کو اس کے دروازے پر لکھا تھا قد غفر اللہ للکفل، تحقیق اللہ نے کفل کو بخش دیا۔